زہرا، میں آپ کے پاس جو ہے میرا، کیونکہ اگلا سوال ایکچولی تھا کہ ہم ینگ لوگوں کو کون سے ایسے مختلف طریقے ہیں جس سے نان پروفٹ ادارے انگیج کر سکتے ہیں اور گورنمنٹ انگیج کر سکتی ہے. آپ نان پروفٹ پہ بھی ظاہر ہے بیسڈ آن ساکیز ایکسپیرینس ضرور بات کریے، لیکن میں حکومت کے پرسپیکٹو میں بھی آپ سے جاننا چاہتی ہوں، بیکاز وی ڈو سی سیورل یوتھ فوکس پروگرامز. ہم نے اس دفعہ کے بجٹ میں بھی دیکھا ہے کہ دا پرائم منسٹر اناؤنسڈ سیورل پیکیجز ٹو امپاور ینگ پیپل، لیکن بہت پیس میل ایفرٹس لگتی ہیں اوور آل. ایک ایسی اوور آرچنگ ایفرٹ نہیں لگتی کہ جس میں ہم ہر زاویے سے اپنے ینگ لوگوں کو جو ہے آگے لے کر جانے کے لیے، ان کی انرجی کو ہارنس کرنے کے لیے اپنی ساری انرجی اس طرف مبذول کر رہے ہوں. سو فرام دا پرسپیکٹو آف گورنمنٹ آلسو، اف یو ہیڈ ٹو ایڈوائز، ہاؤ ڈو یو تھنک واٹ از مسنگ، ہاؤ کین اٹ بی امپرووڈ؟ بیکاز ہم بہت دفعہ اس پوڈ کاسٹ میں یہ بات کرتے ہیں کہ جو کام ریاست کر سکتی ہے وہ کوئی ایک ادارہ یا ایون اے گروپ آف آرگنائزیشنز نہیں کر سکتا. سو ریاست کو کیا کرنے کی ضرورت ہے، اس پہ بھی پلیز ضرور بات کریے گا. جی زہرا. ہاں، یہ آپ نا کوشش کری ہیں دریا کو کوزے بند کرنے کا، جو بڑا مشکل کام ہے. دیکھیے، ریاست کو اور پھر حکومت کو کیا چیزیں کرنی چاہیے. دیکھیے، سب سے پہلے ضرورت یہ ہے کہ سوسائٹی کے اندر ایک ایسی اسپرٹ لانے کی ضرورت ہے جس کے اندر ہم جو ہمارے اندر یہ چیز لے کر آئے کہ ہمیں کسی دوسرے کے لیے سیکریفائس کرنا ہے. اور یہ بچہ اسی وقت سیکھے گا، یا تو وہ گھر سے سیکھتا ہے یا اسکول سے سیکھتا ہے، اور جب وہ بڑا ہوتا ہے تو پھر اپنے معاشرے سے سیکھتا ہے. تو اس کا مطلب ہوا کہ جو سحر بات کری تھی کہ بچہ جب ماں باپ کے وہ ابھی دنیا میں نہیں آیا ہوتا تب سے اس کی تربیت سازی شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ جو ایکٹ ہم کر رہے ہوتے ہیں وہ اس کے اوپر اثر انداز ہو رہا ہوتا ہے. اب اس کے اندر جو ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ کیا ہماری سوسائٹی کے اندر جو ہمارے سوشو کلچرل نارمز ہیں، کیا وہ اس طرح کے اب رہے ہیں جہاں پر ہم وہ جو مساوات کی بات تھی، جو احترام کی بات ہے یا گانگت کی بات ہے، کیا وہ موجود ہیں؟ اگر وہ موجود نہیں ہے تو پھر اس کے لیے جو ہے سب سے زیادہ ضرورت کہاں ہے؟ وہ ضرورت یہ ہے کہ ہم رائٹ فرام بچہ جب اسکول کے اندر آتا ہے، کیونکہ اب وہاں سے ریاست کی ذمہ داری، جب تک گھر پہ ہے تو وہاں والدین کی اور فیملی کی ذمہ داری ہے، لیکن جس وقت وہ اسکول کے اندر قدم رکھ دیتا ہے وہاں سے ریاست اپنی ذمہ داری کو اٹھائے. وہاں ضرورت ہے کہ آپ اپنے بچوں کو لائف سکلز کیا دیتے ہیں، ان کو کیسے سکھاتے ہیں کہ اگر آپ لنچ لے کر آ رہے ہیں تو شیئرنگ کریں، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر کھائیں. ہم شیئرنگ کیا کرتے تھے، ہمارے ہاں کانسیپٹ تھا. اور اگر کوئی بچہ نہیں کیا کہتے ہیں کمزور ہے پڑھائی میں، تو آپ نے اس کی ہینڈ ہولڈنگ کیا کرنی ہے. اگر کوئی ریپر کسی نے باہر پھینک دیا ہے ڈسٹ بن سے، تو آپ نے اس کو اٹھا کے پھینکنا ہے اور بتانا. تو یہ وہ تربیت تھی، یہ اسکول اور اساتذہ کی تربیت ہوتی تھی کہ وہ دیتے تھے. بچہ جو ہے اس کا رول ماڈل ہوتا ہے ٹیچر، اور ٹیچر کا رول ماڈل ہوتا ہے اس کے آگے کے جو مینٹورز ہوتے ہیں. تو پھر اس کا مطلب وہ یہ ریپل ایفیکٹ ہے نا. تو پھر ایک تو ہم بات کریں کہ ہم باٹم ٹو ٹاپ چیزیں ٹھیک کریں، لیکن ٹاپ ٹو باٹم جو چیزیں آ رہی ہیں ان کو ٹھیک ہونا بھی ضروری ہے. تو سب سے پہلے اگر آپ دیکھیں کہ جو قانون ساز ہمارے حلقے ہیں، جو پالیسی بناتے ہیں، جو بیٹھتے ہیں ہمارے مقننہ کے اندر، اگر وہ اپنے اعمال کو صحیح نہیں کر رہے، اپنے انداز کو صحیح نہیں کر رہے، تو اس کا ٹرپل ایفیکٹ نہیں ہوگا. اگر آپ اپنے بچے کو یہ کہتے ہیں کہ جی اگر کوئی فلاں شخص آئے اور اسے کہہ دو میں گھر پہ نہیں ہوں، تو اس کا امپیکٹ ہے. اس کا امپیکٹ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے یہ کہہ دیا ہے، اس کا امپیکٹ ہے کہ آپ نے اس کو پوری لائف کے لیے پریسیڈنٹ سیٹ کر دیا ہے کہ ہاں یہ کوئی جھوٹ نہیں ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں، اس کا یہ جو ہے نا، یہ بڑا کمپلیکس سبجیکٹ ہے، اور اس کے اندر بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم جو ہم نے سیوک ایجوکیشن کا ایک نعرہ ہم لگاتے ہیں نا، اور ہمارے ہاں معذرت بات سے بات نکلتی ہے، سیوک ایجوکیشن کس کے لیے ضرورت ہے؟ جو مسلمان نہیں ہے بچہ. ارے بھیا، سیوک ایجوکیشن ہر ایک کے لیے ضروری ہے، معاشرے کی تعلیم ہر ایک کے لیے ضروری ہے. اسلامی تعلیمات میں اپنے گھر میں اپنے بچے کو دے سکتی ہوں، میں نے اپنے گھر سے لی ہیں، لیکن جو سیوک ایجوکیشن ہے،
جو سوسائٹی کو ڈیولپ کرنے کی ایجوکیشن ہے مجھے اس کی ضرورت ہے, ہر قدم پہ ضرورت ہے. تو یہ والے جو کانسیپٹ, اچھا اب وہی بات جو میں پھر بعد میں آؤں گی, کیا وجہ ہے ہم نے آج تک ہی نہیں دیکھا کہ ہمارے بچوں میں ڈپریشن, یہ ڈپریشن کا لفظ آیا کہاں سے ہے؟ کیا ہم لوگ جتنی ہم نے جو ایجز گزار دی ہیں, ہماری زندگی میں مسائل نہیں آئے, چیلنجز نہیں آئے, اور ان بچوں سے کہیں زیادہ آئے, لیکن کیا ہم میں یہ لڑنے کی اگر طاقت ہے تو ان میں کیوں نہیں ہے؟ اسٹرگل کی طاقت کیوں نہیں؟ اس کی بہت بڑی وجہ ہے. دیکھیے اس کی دو وجوہات ہیں. ایک یہ ہے کہ ماں باپ کی محبت کے اندر اب یہ چیز آ گئی ہے کہ بچے کو ہم نے نہ نہیں کہنا. وہ بچہ نہ سیکھتا ہی نہیں, اسے پتہ ہی نہیں کہ نو اور نہیں کا لفظ کیا ہے. اور جب اس کو اچانک سے سوسائٹی میں یہ لفظ دیکھنا پڑتا ہے تو وہ پریشان ہو جاتا ہے, اس کو ڈپریشن ہونا شروع ہو جاتا ہے, اس کو اسٹریس پہ آ جاتا ہے, کیونکہ آپ نے اس کو لڑنا نہیں سکھایا, آپ نے اس کو ڈیل کرنا نہیں سکھایا. یہ چیز, اور یہ یہاں پر نا آپ کا جو والنٹیئرزم ہے, اور آئی مسٹ سے کہ جو سحر والا کام ہے, اٹس ویری امپورٹنٹ کہ کس طرح تعلیمی ادارے, ہم اور آپ بہت عرصے سے یہ بات کرتے ہیں کہ جو کمیونٹی ورک ہے وہ جو یونیورسٹیز کے اندر باقاعدہ کورس ہونا چاہیے, اس کے نمبرز ہونے چاہیے, اور آپ 6 months کا ایک کورس رکھیں جہاں کمیونٹی کے اندر بچے جائیں اور جا کر وہ ہیلتھ کے اوپر, ویمن امپاورمنٹ, ہیومن رائٹس, ایجوکیشن, ان سب پہ بات کریں, ان سب پہ کام کریں, تاکہ انہیں پتہ چلے کہ حالات کیا ہیں. مطلب ہم سب پریویلیجڈ ہیں, ہمیں نہیں پتا کہ کچی آبادی کے حالات کیا ہیں, ہم نہیں جانتے کہ وہاں, کیونکہ ہم وہاں رہتے نہیں ہیں, ہم صرف زبانی بول رہے ہیں. جس وقت وہ بچہ وہاں جا کر 6 مہینے ان کے ساتھ گزارے گا, اس سے اندازہ ہوگا کہ اچھا میرا ڈپریشن یا ان کے مسائل کیا ہیں. اور وہاں اس کو, ہمارے پاس آرفن ہاؤس ہے, اور اب تو ہم نے اولڈ ہوم کھول لیے جو کہ ہمارے کہیں سوسائٹی کا حصہ کبھی بھی نہیں تھے اولڈ ہوم, لیکن اب ہے, ایک حقیقت ہے. تو کیوں نہیں ہم جاتے باہر کے ممالک میں, بچوں کو اس طرح کی وزٹس کرائے جاتے ہیں تاکہ ان کو ان کی وہ بنے. ہمارے ہاں یہ چیزیں نہیں ہیں. ہم کیا کر رہے ہیں, ایک کتاب, اس کتاب سے ٹیچر پڑھ کے پڑھاتا ہے, اس کتاب سے بچہ پڑھتا ہے, امتحان دیتا ہے, اور اس کتاب سے آپ نمبر لگاتے ہیں اور پاس کر دیتے ہیں. اور اب تو ہم بوریوں میں بھر کے نمبر دیتے ہیں نا, ہمارے ہاں کانسیپٹ یہ ہے کہ بوریاں بھر کے ہم نمبر بچوں کو دے رہے ہیں. تو قابلیت تو کہیں نہیں, صرف ڈگریاں ہیں, اور ان ڈگریوں کا استعمال ہم کہیں نہیں کر سکتے, کیونکہ ہمارے ہاں ہم ڈائریکشن لیس قوم بنتے جا رہے ہیں. وہاں پر یہ والا جو والنٹیئرزم کا کانسیپٹ ہے, نوجوانوں کو انگیج کرنے کا, ان کو سکھانے کا, اور ان کو یہ اس بات کا احساس دلانے کا کہ یہ آپ کی اونرشپ ہے, یہ آپ کے پاس چیزیں جانی ہے, آپ نے کرنا ہے. 76ویں ہماری آزادی کا جشن ہے, کون سی آزادی؟ یہ بہت بڑا ایک سوال ہے. کیا ہم ذہنی طور پر آزاد ہیں؟ کیا ہم اپنی فکر, اپنے انسانی جذبوں کے اندر, انسانی رویوں کے اندر ہم اتنے آزاد ہیں کہ ہم لوگوں کو سمجھنے کی قوت رکھتے ہیں, صلاحیت رکھتے ہیں, شعور رکھتے ہیں؟ اگر نہیں ہے تو پھر کیا واقعی ہم نے جشن آزادی کا ہی منا رہے ہیں؟ کچھ سوال ایسے ہیں ضرور. تھینک یو زہرا. زہرا, جو آپ نے بات کی, میں اس کے اندر بیسکلی آپ نے بہت سارے چیلنجز کی نشاندہی کی ہے جس سے ینگ لوگ خود بھی گزر رہے ہیں, اور اینڈ کیونکہ وہ گزر رہے ہیں اور کبھی ایز سوسائٹی ہم کلیکٹیولی بات نہیں کرتے کہ ان چیلنجز کو ہمیں اوور کم کیسے کرنا ہے, تو مجھے بعض دفعہ محسوس ہوتا ہے کہ ہم لوگ جب ینگ لوگوں کو انگیج کر بھی رہے ہوتے ہیں, جو پرسنٹیج ہونی چاہیے given their age, given their passion, given the sort of bandwidth and time and headspace that they have available, جو ایک certain age کے پاس لوگوں کے پاس نہیں ہوتی, تو the number of young people who actually come forward with everything that they have is far less, مجھے محسوس ہوتا ہے, جتنا ہونا چاہیے. اینڈ سو میرا سحر آپ سے یہ سوال ہے کہ جب ہم انویژن کرتے ہیں کوئی بھی پروجیکٹ, کوئی بھی پروگرام, کوئی بھی ایسا کام جس کا اوور آل سوسائٹی پہ پازیٹیو امپیکٹ پڑے گا, تو وہ بالکل نروانا ہوتا ہے, رائٹ, وہ ہماری بیسٹ کیس سینیریو ہوتا ہے ہمارے مائنڈ میں. جب ہم ایکچولی اس چیز کو پریکٹیکلی کرنا شروع کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہے کہ لینئر پاتھ نہیں ہوتا کہ اس ڈاٹ سے اس ڈاٹ تک گئے, اس ڈاٹ سے اس ڈاٹ تک گئے, اور پھر ہم نے اچیو کر لیا جو ہم نے ڈریم کیا تھا. سو جب ینگ لوگوں کو بھی انگیج کیا جاتا ہے, اس کے بیچ میں کیا چیلنجز ہیں جو آپ کے مشاہدے میں رہے ہیں,
اور کس حد تک ان کو اوورکم کیا جا سکتا ہے اور کیسے اوورکم کیا جا سکتا ہے, جس کو ہم جو جارگن ہم لوگ اپنے سیکٹر میں یوز کرتے ہیں, واٹ آر دا میٹیگیشن اسٹریٹجیز, ہاؤ کین وی اوورکم دوز چیلنجز اینڈ میک یوتھ انگیجمنٹ مور افیکٹو. جی سحر. جی تھینک یو اریبہ. اریبہ میں تھوڑا سا نا ریفلیکٹ کرنا چاہوں گی جو آپ کا پچھلا سوال تھا اس کے اوپر بھی, ٹھیک ہے. مجھے لگتا ہے کہ یوتھ کی طرف سے پیشن, موٹیویشن, انگیجمنٹ کبھی آپ کو کوئی ایشو نہیں آئے گا, ٹھیک ہے. دے آر مور دین ہیپی, دے آر مور دین اویلیبل, دے آر مور دین انگیجڈ. لیکن ہمیں کچھ اس چیزوں کو سسٹمیٹائز کرنا ہے تاکہ ہم ان کی میننگ فل انگیجمنٹ کو جو ہے نا انشور کریں. جیسے آپ نے بات کی کہ صرف ٹوکنزم نہ ہو رہا ہو, صرف یہ نہ ہو رہا ہو کہ بھائی یوتھ ہے فار دا سیک آف کہ ہم نے یوتھ کو انگیج کر لیا ہے, but make sure کہ how they are meaningfully engaged and how we are making sure کہ ہم صرف ان کی presence سے نہیں بلکہ ہم ان کی intellect سے, ہم ان کے ان کی vibrancy سے, ان agility سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو میں آپ نے جو پچھلا سوال کیا تھا کہ ایز اے گورنمنٹ یا ایز اے پالیسی میکر, ایز اے سول سوسائٹی ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیے میں نے بہت زیادہ کام کیا, خاص طور پہ میری پاسٹ آرگنائزیشن میں بھی جب میں کام کر رہی تھی تو لکلی آئی واز لیڈنگ دا یوتھ ڈیولپمنٹ پروگرام, اور وہاں پہ جو خاص طور پہ یوتھ ڈپارٹمنٹس ہیں ان کے ساتھ بہت زیادہ کام کرنے کا موقع ملا. اور اوور آل بھی آپ نے دیکھا ہوگا پاکستان کے اندر بھی ہم نے کوئی بہت زیادہ ہسٹری نہیں, بہت زیادہ پرانی بات نہیں ہے کہ ہم نے یوتھ کو تھوڑی امپورٹنس دینی شروع کی ہے. So I think it goes back 4, 5, 6 years or so. اور وہاں پہ بھی جب ہم نے دیکھا تو شروع میں ہم نے بہت ٹوکنزم کی طرح لیا یوتھ کو نا. شروع میں ہم کہتے تھے یوتھ انگیجمنٹ کے پروگرامز, بیٹ فرام گورنمنٹ, بیٹ فرام سول سوسائٹی, تو کوئی اسپورٹس ڈے کرا لو, یوتھ میں لیپ ٹاپس بانٹ دو, مطلب اس طرح کی ہم نے چیزیں کی جہاں پہ کہ ہم بس ان کو انگیج کر رہے تھے, لیکن ہم نے ان کو یہ نہیں سمجھا کہ دے آر اے ڈیویڈنڈ ایز ویل نا. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں مجھے میں پروسیس کا حصہ رہی جب سندھ کی یوتھ پالیسی بنی, اینڈ فرام مائی لاسٹ آرگنائزیشن وی ور لیڈنگ اٹ رادر with other civil society organization, one of the state of art policy, nothing like it. You pick it and you have everything that you could have think of, e-jobs ہیں, digital platforms کا utilization ہے, volunteerism ہے, whatever, youth کی اسکل ڈیولپمنٹ ہے, یوتھ کی جو ہے وہ سوشل انگیجمنٹ ہے, سب کچھ موجود ہے. لیکن پالیسی بنا لی, اتنی پیاری پالیسی بنا لی, امپلیمنٹ نہیں ہوئی, کوئی فائدہ نہیں. آج تک اس کے رولز آف بزنس نہیں بن سکے کہ اس پالیسی کو اٹھا کے کس نے اس میں کیا رولز اینڈ رسپانسبلٹیز ہیں, کس نے کیا امپلیمنٹ کرنا ہے. انفارچونیٹلی ٹو مائی, یہ جو یوتھ پالیسی بنی تھی 2018 میں, میرے خیال سے والی جو ہے وہ پاس ہوئی تھی جسٹ بفور کووڈ, اور میں ابھی ریسنٹلی میرے دوبارہ میں گئی ہوں سندھ کے یوتھ ڈپارٹمنٹ میں, اینڈ بلیو می اٹ واز سو ہارٹننگ ٹو سی کہ وہ بالکل شائیں کر رہا ہے سندھ کا یوتھ ڈپارٹمنٹ. نتھنگ ہیز ہیپنڈ سنس دین. اور ان کے یوتھ ڈپارٹمنٹ کے لوگوں کا اپنا یہ کہنا تھا وہاں پہ کہ جی کوئی ریسورس ایلوکیشن نہیں ہے, کوئی ہمیں بجٹ نہیں دیا جاتا کہ ہم اس کو امپلیمنٹ کریں آگے, اینڈ دے themselves are looking for job opportunities. The reason being کہ they are underutilized over there. وہ اپنی سیلریاں تو لے رہے ہیں لیکن وہ کام نہیں کر پا رہے اور وہ کچھ بھی امپلیمنٹ نہیں کر پا رہے. تو دس واز سچ اے ہارٹننگ ایکسپیرینس ٹو سی کہ یار ایک پالیسی جس کے لیے اتنی ایفرٹ ہوئی تھی, اس میں ہم نے یوتھ انگیجمنٹ اتنی انشور کی تھی کہ یوتھ خود ڈیسائڈ کرے کہ ان کے لیے کیا ہونا ہے. انفارچونیٹلی اٹ از آن پیپر اونلی. تو یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے پاکستان کا, اور یہ بہت بڑا چیلنج ہے. جب میرا زیادہ جو فوکس رہا ہے وہ گورننس کے اوپر رہا ہے, گورننس کے ایشوز کے اوپر. اس میں نے ابھی جو ریسنٹلی میں نے جب میں بی ایس او کو جوائن کیا اور میں نے ایجوکیشن سیکٹر میں کافی زیادہ کام کیا, مجھے چیز بہت اچھی لگی کہ ایجوکیشن سیکٹر ایٹ لیسٹ از ٹرائنگ ٹو بیکم سینٹرلائز, پرٹیکولرلی فرام دا پرسپیکٹو کہ جو انیشیٹوز ہیں اس کی اونرشپ لے رہی ہے گورنمنٹ. ادھر ڈپارٹمنٹس جو ہیں وہ خود اونرشپ لے رہے ہیں, اور ڈفرنٹ ڈونرز جو ہیں وہ جو پروجیکٹ ایلوکیٹ کر رہے ہیں, دے آر میکنگ شیور کہ گورنمنٹ اس کا حصہ رہے, وہ اس کو اون بھی کرے اور اس انیشیٹوز کو آگے مطلب جواب دہی کرے بھی اور لے بھی. تو وہ مجھے بڑا اچھی اپروچ لگی ہے. مجھے لگتا ہے کہ یہی اپروچ ہمیں یو ڈیولپمنٹ میں بھی دیر کرنی چاہیے. اگر جو بیسکلی یو ایشو ہے وہ ایک اسٹیٹ کا ایشو ہے, ایک اسٹیٹ کو اس کے اوپر ایکشن لینا چاہیے اور سیریسنیس ہونی چاہیے. تو دے شوڈ ٹیک دا ریسپانسبلٹی, اینڈ آل ادر آرگنائزیشنز لائک us, like any other organization, they should come in and they should join the bandwagon. So government should have their own policy, government should have their own agenda, and then we should come in and then contribute towards the implementation
of the agenda. So everyone, should not come with their own agenda as a piecemeal, and should, otherwise, we won't be able to, see the impact. तो resources जो बाहर से भी आते हैं, unfortunately, हम सब अपने हिसाब से कि भाई ये चीज कमी लग रही है इसको बना लेते हैं, ये चीज कमी लग रही है इसको बना लेते हैं. Government should take up the agenda, government should take the ownership, and they should lead it as well, lead from the front. And I have seen it recently happening in the education sector, and believe me, things are at least, started going in a, positive direction, because, एक policy है, education sectors plan बने हुए हैं, आपके जो आपकी इनफॉर्मल एजुकेशन के लिए ऑल्टरनेट लर्निंग स्टैंडर्ड्स जो हैं वो डेवलप हो चुके हैं, और फिर जितने भी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, जितने भी डोनर्स आ रहे हैं, एजुकेशन सेक्टर वर्किंग ग्रुप है वो सेंट्रलाइज तरीके से काम कर रहा है. तो मुझे लगता है कि वहां पे किसी हद तक चीजें जो है उन्होंने एक दूसरे के साथ बात करनी शुरू कर दिया, चीजें साइलोज में और स्पेसेस में नहीं हो रही. तो मुझे लगता है कि यहाँ पे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमारी भी है, और शायद बाकी लोगों की भी है कि हम गवर्नमेंट को इस बात की तरफ ध्यान दिलाएं और उनको लेकर आए कि जी हम आपकी सपोर्ट करने के लिए अवेलेबल हैं, हम मौजूद हैं आपके साथ, हम आपको स्ट्रेंथन भी करेंगे, लेके भी चलेंगे, बट यू शुड बी द वन जो कि इसको लेके चलना चाहिए. और उसके अंदर आप यकीन करें, मेरी अभी पिछले दिनों मुलाकात हुई जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं उनके साथ भी, और हमें ना देखिए बहुत कुछ एजेंडाज हमारे इस तरह के ना, कुछ मसाइल इस तरह जैसे बीट एजुकेशन, हेल्थ, इवन मैं तो कहती हूँ जेंडर डेवलपमेंट जो वुमेन एजेंडा है वो भी, और आपका यूथ एजेंडा भी, दे नीड्स टू बी डीपोलिटिसाइज. ठीक है ना, आपको इसको डीपोलिटिसाइज करना पड़ेगा. अनटिल एंड अनलेस अगर आप वो नहीं करते ना, ये इसको स्टेट का एजेंडा बनाना है, ये किसी पॉलिटिकल पार्टी का एजेंडा नहीं होना चाहिए. एक पॉलिटिकल पार्टी आती है, वो अगली पॉलिटिकल पार्टी के अच्छे इनिशिएटिव्स खत्म कर देती है. एंड आई हैव सीन दैट हैपनिंग इन लास्ट फ्यू डेकेड्स, रिगार्डलेस ऑफ प्रेजिंग एनी पॉलिटिकल पार्टी. हर पॉलिटिकल पार्टी जो है वो चीजों के ऊपर अपना टैग लगाने की कोशिश करती है, और हमें इससे निकलना है, इस बात से निकलना है. एजुकेशन नीड्स टू बी अ स्टेट एजेंडा. इसमें कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी का एजेंडा नहीं होना चाहिए. इसी तरह से यूथ डेवलपमेंट, यूथ एम्पावरमेंट, यूथ एंगेजमेंट नीड्स टू बी अ स्टेट एजेंडा. इट शुड नॉट बी एन एजेंडा बाय एनी. अब देखिए, कामयाब जवान प्रोग्राम बना, आपको लगा कि अच्छा चलो यार किसी हद तक कुछ चीजें होना शुरू हो गई हैं, सेंट्रलाइज, उन्होंने अपनी पॉलिसी लॉन्च की, उसकी कुछ एरियाज बताए, आपको समझ आई कि अच्छा यार चलो इन एरियाज में अगर आप कंट्रीब्यूट करेंगे तो यू मे बी एबल टू सी सम जॉइंट इम्पैक्ट एट द एंड ऑफ द डे. बट अनफॉर्चुनेटली विद नई गवर्नमेंट इट अगेन बिकम साइलेंट एंड इट हैज गॉन इन बैक इनटू द उसके अंदर. तो आई हैव सीन दैट हैपनिंग. जेंडर के काम के साथ आपके कमीशन बनने थे स्टेटस ऑफ वुमेन के ऊपर, विद न्यू गवर्नमेंट्स सारी चीजें जो हैं वो जाइल हो गई. इतने अच्छे उनके कुछ डेटाबेस सिस्टम्स बने हुए थे, वो सब जाइल हो गई, और फिर उसी से मिलता जुलता एक नया डिपार्टमेंट खड़ा कर दिया गया. तो ये बहुत जरूरी है कि देखें कुछ एजेंडास को आप डीपोलिटिसाइज करें और उसको स्टेट के एजेंडा पे लेकर आए, और ये इसको डिस्करेज करें अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इनको इस तरह की चीजें करने की कोशिश करती है. मुझे लगता है सिविल सोसाइटी का बहुत काम है इस पे कि वो इन बातों के ऊपर इकट्ठी हो और आवाज उठाए, और मतलब अपने पॉलिटिकल पार्टीज को और अपने लीडर्स को भी अकाउंटेबल होल्ड करे इन सारे एरियाज के ऊपर. मेरे ख्याल में मैंने ऑलरेडी काफी चैलेंजेस बता दिए, पर्टिकुलरली जो सप्लाई साइड के चैलेंजेस हैं. ऑफ कोर्स देयर आर चैलेंजेस एट द डिमांड साइड एज वेल. अगर आप वहां देखें तो डेफिनेटली यूथ की एंड आई डोंट सी दैट एज चैलेंज. आई थिंक वी नीड टू काइंड ऑफ अडैप्ट आवरसेल्व्स इन टर्म्स ऑफ आवर मैकेनिज्म, क्योंकि यूथ का जो अटेंशन स्पैन काफी कम होता है, यूथ का एंगेजमेंट स्पैन भी काफी कम होता है. और बट हमने अपने अपने प्रोग्राम्स को, जहरा भी बता रही थी, उन्होंने एक प्लेटफॉर्म डेवलप किया है, एंड वी हैव सीन कि वहाँ पे बड़ी डिफरेंट काइंड ऑफ इंटरेस्ट यूथ के होते हैं विद पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे वो प्रैक्टिकल लाइफ में आते जाते हैं. So we need to adapt our structures ke how it remains a live structure where young people are coming, contributing, going outside, then new people are coming, contributing, going outside. So उसके लिए मुझे लगता है कि जो कुछ चीज़ों को systematic और structured करना बड़ा ज़रूरी है. इस वक्त हमारे कोई volunteer policy नहीं है पाकिस्तान के अंदर, इससे कोई policy नहीं है जो कि formally लेके चल रही हो volunteerism के काम को. और यकीन करें, मैं अभी रीसेंट पास्ट में बहुत सारे एम्बेसडर्स से यहाँ पे मिली हूँ, एम्बेसी स्टाफ से, और इट वाज सो हार्डनिंग टू सी के इट वाज सो गुड टू सी कि भाई उनमें से बेशतर लोग जो हैं वो अपनी जिंदगियों का और कैरियर्स का स्टार्ट उन्होंने वॉलंटियरिज्म से किया था. एंड मोर और लेस समहाउ मेजॉरिटी ऑफ देम कहीं ना कहीं एंगेज रहे हैं वीएसओ के प्लेटफॉर्म्स के साथ भी, जो कि एक अच्छी बात है. लेकिन ये कि मैं ये बता रही हूँ कि उन कंट्रीज के अंदर वॉलंटियरिज्म को कितना सिस्टमैटिक तरीके से लेके चला जाता है कि वहां पे एक बच्चे का कैरियर पाथ
یا ایک بچے کا پروگریشن پاتھ شروع ہی ایسے ہوتا ہے کہ وہ اسٹارٹ کرتا ہے والنٹیئرزم کے کام کے ساتھ اور پھر وہ اپنی پریکٹیکل لائف کے اندر جو ہے وہ جا کے شامل ہوتا ہے اینڈ دین دے اینڈ اپ وتھ والنٹیئرزم ایز ویل. سو یہ بڑا ضروری ہے کہ اس چیز کو اسٹرکچر کیا جائے, اس چیز کو فارملائز کیا جائے اس کو. تو ہم اس سال جو ہے ہم اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. ہم پرٹیکولرلی پنجاب گورنمنٹ کے ساتھ جو کام اسٹارٹ کر رہے ہیں جہاں پہ ہم والنٹیئر پالیسی کو, بیکاز پاکستان میں یہ پروونشل چیپٹرز ہیں, تو ہم اس کو یوتھ کی پالیسی کے ساتھ جو ہے وہ انٹیگریٹ کر کے, اور اس ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جو کچھ گلوبل والنٹیئر اسٹینڈرڈس ہیں ان کو پاکستان میں لے کر آیا جائے, اور پھر ان کو تھرو آپ کے جو اکیڈیمک انسٹیٹیوٹس ہیں اور آپ کے جو کچھ انفارمل اسٹرکچرز بنے ہوئے ہیں ان کے تھرو امپلیمنٹ کرایا جائے.